اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے۔ نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ ہاں، تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں، جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا، آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر، کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی، ایسا موقع آ جائے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا، سب اس راستے سے چلنے لگے۔ سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے، فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا، بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے۔ جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے۔ دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا، ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا۔ اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے، اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا۔ اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا، تو قوم گمراہ ہو گئی۔ اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا جسے وہ ملنے گئے، وہ خدا یہی ہے، یہی بچڑا ہے۔ یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے۔
اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر منتیں سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں، اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو، پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجے میں. یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا، بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں، عالم خواب میں، عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز، یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے، جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا، یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا، بنایا بچڑا ٹھیک ہے، لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا، دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور، میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا، اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ، اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں
जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी अगर बेजुबान बछड़े को बोलने के काबिल बनाए, तो जो जिब्रील अपना माथा रसूल अक़दस के तलवों पर मस करे, उस रसूल पाक के कदमों के धूल का हाल क्या होगा। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। इसीलिए हमारे इमाम ने तमन्ना भी किया ना बारगाह मुस्तफ़ा में, तो क्या कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं, कफे पा, पा पैर को कहते हैं फारसी में, कफ कहते हैं नीचे का हिस्सा, पैर का जो तलवा है, पैर का जो तलवा है उसे क्या कहते हैं, कफे पा, पैर के तलवे को कफे पा। आला हज़रत तमन्ना ये करते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुर। मेरे अजीजों, कुरान से तो साबित है निस्बत का बड़ा असर है। अगर निस्बत का कोई असर ना होता तो कुरान की ये आयतें नहीं आती। इसी तरह से बहुत सारी आयतें हैं, फिर किसी और मौके पर अर्ज करूंगा। ये आले इमरान का ये खुलासा था। हज़रत बीबी मरियम को बैतुल मुक़द्दस में परवरिश कराया गया, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक जो हालात हैं आपके, वो फिर इंशाअल्लाह सूरह मरियम में मैं अर्ज करूंगा। ये आले इमरान किसको कहते हैं, सुनो। आल जो है, आल अरबी में खानदान को कहते हैं, बड़ा खानदान हो तो उसको आल कहते हैं। अब इमरान की आल में कितने लोग हैं, अरबी में एक को वाहिद, एक को वाहिद, दो हो तो तस्निया, और दो से ज्यादा तो जमा, और उसी को आल कहते हैं। बाकी सारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में एक को सिंगल, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल, सही कह रहा हूं। उर्दू में भी एक हो तो वाहिद, एक से ज्यादा हो तो जमा, लेकिन अरबी का ग्रामर अलग है। अरबी में एक हो तो उसे वाहिद, दो हो तो उसके लिए एक लफ्ज है तस्निया। दो को जमा नहीं कहते अरबी में, दो को जमा नहीं कहते। दो से ज्यादा हो तो अरबी में उसको जमा कहते हैं, और आल के लिए जमा होना जरूरी है, दो से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं, आल। लेकिन यहां पर एक मसला है, हजरत इमरान की आल में कितने लोग हैं, आल क्यों कह रहा है कुरान। हजरत इमरान की एक बेटी बीबी मरियम, एक बेटी बीबी मरियम, और मरियम का एक बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद औलाद है, एक बेटी है, एक नवासा है। लेकिन कुरान इनको क्या कह रहा है, आले इमरान। बात समझ में आ रही है, आले इमरान। हमने ये ग्रामर और कवायद को पूछा कि जमा हो तो आल कहा जाता है, या दो को ही आल कह रहे, बीबी मरियम और हजरत ईसा ये दो ही मिलकर के इमरान की आल हो गए। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया ये कायदा अपनी जगह पर, लेकिन ऐ लोगों, अगर कोई खानदान में सबसे ज्यादा शरीफ हो तो एक भी जो है वो 1000 के बराबर होता है। हजरत इमरान की आल में एक बीबी मरियम है जो सबसे पाक खातून है, और एक नवासा है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी आयत और निशानी लेकर के आया, दुनिया में उसका मिसल कोई नहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। इस निशानी को दुनिया में कहीं और देखा आपने? तो दो ऐसी औलाद है जिसकी वजह से कुरान ने इनको आले इमरान कहा। इस सूरे की बड़ी बरकत है। इसमें कुछ आयतें हैं, इससे कबल भी मैंने तफसीर में बताया था। आयत नंबर मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ ताकि इसके फ़वाइद मालूम हो। जब कभी आपकी घर में औरतें हामिला हों या बच्चे की विलादत के औकात आ जाएं तो इन आयतों की तिलावत जारी रखें। नेक व सालेह औलाद पैदा होगी, नेक व सालेह औलाद पैदा होगी। ये सूरह आले इमरान की जो आयतें हैं, और दो आयतें ऐसी भी मैं आपको बता देता हूँ। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत ने फरमाया, अगर कोई कर्ज के बोझ से परेशान है और तंग दस्ती का शिकार है, माल में कमी, असबाब में कमी, रोजगार नहीं, या उस पर बोझ है माल का, तो उसके लिए फरमाया दो आयतें। या फिर किसी हाकिम से डर लगता है, हाकिम से डर लगता है और किसी के
پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو۔ یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا۔ یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا، یہ آیتوں کی برکت ہے۔ میں وہ دونوں بتاتا ہوں۔ پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا، آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، یہ 3 آیتیں ہیں، 35، 36، 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں، اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا۔ اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے۔ تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں، جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے، اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا، ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا۔ اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے۔ اور اتنے ہی پر کافی نہیں، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم سب کو اس بات کا اقرار ہے؟ ساری روحوں نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں، میں انا معکم من الشاہدین، میں گواہ ہوں تمہارے ساتھ کہ رسول میرا آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ مجھے بتاؤ اے سنیوں، پھر میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے کسے؟ رسول کے آنے کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد۔ اور میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی دنیا آئی بھی نہیں، نبیوں کی روحوں کے اجتماع میں اللہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ وعدہ لیا۔ اب
یہ آیت پر میں آپ سے کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں حضور تو سب سے آخر زمانے میں آئے نا، تو اول کیسے ہوئے؟ اول کیسے؟ اس کو ایک مفسر نے بڑے اچھے نقطے سے سمجھایا۔ بات ایسی ہے کہ زمین میں ایک بیج بو، زمین میں ایک بیج بو دیا آپ نے، بیج بویا، درخت نکلا، پودا نکلا، پودا بڑھتا ہوا درخت، درخت میں پتے آئے، پتوں سے پھر شاخیں، شاخوں سے پھر پھول، پھول سے پھر پھل، اور پھل کے اندر پھر کیا آیا؟ بیج آیا۔ بیج شروع میں بھی تھا، بیج سب سے آخر میں بھی تھا۔ اسی لیے کہا گیا آدم کی خمیر میں بھی، آدم علیہ السلام کی خمیر میں بھی جو پیشانی میں نور رکھا گیا تھا وہ کسی اور کا نہیں، وہ میرے محمد کا نور تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔